رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ العظیم دعوت اسلامی کے دارالفتاح اہل سنت کے لائیو پیج سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آپ سلسلہ کے اندر کمنٹس کے اندر لکھ کر اپنا سوال پیش کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اردو کے اندر اور مختصر اپنا سوال لکھ کر سینڈ کر دیجئے، انشاءاللہ آپ ممکنہ طور پر آپ کا سوال شامل سلسلہ کر لیا جائے گا۔ اگر انگلش میں لکھنا ہو تو سپیلنگ درست لکھیں اور مختصر سوال لکھیں۔ اسی طرح اگر رومن میں لکھنا ہو تو سپیلنگ درست لکھیں اور مختصر لکھیں، انشاءاللہ آپ کا سوال شامل سلسلہ کر لیا جائے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کئی بعد میں دوسرے سوالات آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ سوالات اوپر رہ جاتے ہیں۔ اگر کسی کا سوال رہ جائے تو ایک آدھ دفعہ دوبارہ اس کو پیسٹ کر دیا جائے تو انشاءاللہ یاد دہانی ہو جائے گی اور آپ کا سوال شامل سلسلہ ہو جائے گا۔ تو بار بار ایک ہی سوال کو پیسٹ نہ کیا جائے، اور شرعی سوالات جوابات کے علاوہ اپنی ایڈورٹائزمنٹ یا اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیزیں اس کے اندر بار بار شیئر نہ کی جائیں کہ اس کی وجہ سے سلسلہ دیکھنے والوں کے لیے مشکل ہوتی ہے اور مناسب بھی نہیں ہے کہ اس طرح کے معاملات کسی جگہ پر کمنٹس کے اندر کیے جائیں۔ سلسلہ میں آگے بڑھنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت سماعت فرما لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کسی شخص کی سنت قبلیہ ظہر کی رہ جائیں جماعت میں شامل ہونے کی وجہ سے، تو اب سنت قبلیہ 4 رکعت نماز وہ کب ادا کرے گا؟ ظہر کے فرض سے پہلے والی سنتیں اگر رہ گئی ہیں تو ان سنتوں کو اب جب دوبارہ پڑھنا ہے تو ظہر فرض کے بعد 2 سنتیں پڑھنے کے بعد 4 سنتیں پڑھیں گے، کیونکہ 2 سنتوں کا وقت فرض کے فوراً بعد ہے، تو ان کو اپنی جگہ سے قضا نہ کیا جائے، ہٹایا نہ جائے، بلکہ وہ اپنی جگہ پر پڑھ لی جائیں، اور اس کے بعد والی جو پہلے والی 4 سنتیں رہ گئی ہیں وہ بعد کی 2 سنتوں کے بعد پڑھ لی جائیں۔ دوسرا سوال عرض یہ ہے کہ اسکول کالجز میں یا اسلامک اداروں میں بھی طلبہ علم دین حاصل کرتے ہیں یا دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں، تو استاد کے کلاس یا درجے میں آنے پر طلبہ کا کھڑے ہو کر سلام کرنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ دیکھیں، بہتر تو یہ ہے کہ جو باہر سے آ رہا ہو وہ سلام میں پہل کرے۔ تو اب اگر استاد صاحب، ٹیچر صاحب باہر سے تشریف لا رہے ہیں تو جب وہ کلاس کے کمرہ سے داخل ہوں تو اس وقت پہلے وہ سلام پیش کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جتنے طلبہ ہیں وہ سلام کا جواب دیں۔ تو اب اگر استاد صاحب تشریف لائے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ طلبہ کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ ادب اس بات کے اندر ہے کہ پہلے آپ استاد کو سلام پیش کر لیں، تو ٹھیک ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو باہر سے آ رہا ہے وہ سلام کرے۔ تو استاد صاحب، ٹیچر صاحب باہر سے تشریف لا رہے ہیں تو وہ سلام کریں اور باقی سارے ان کا جواب دے دیں۔ مجھ مزید ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں دربار پہ جا کے چادر چڑھاؤں گا، تو ایسے صورت میں کام ہو جانے پر چادر نہ چڑھا سکیں تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ منت کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ ہے کہ جس کو شرعی منت کہتے ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ شرعی منت نہیں ہے۔ شرعی منت، فقہی منت وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کے لیے مانی جائے، کہ مثال کے طور پر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کی رضا کے لیے 2 نوافل پڑھوں گا، یا اتنی رقم صدقہ کروں گا، یا فلاں چیز دوں گا، تو یہ جو ہے وہ شرعی منت ہے۔ جو بزرگان دین کے مزارات کے لیے مانا جاتا ہے کہ اگر میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں وہاں پر دیگ چڑھاؤں گا،
چادر چڑھاؤں گا، بکرا دوں گا، یا اس طرح کے اور معاملات کہے جاتے ہیں، تو یہ شرعی منت کے زمرے میں نہیں آتے. تو اس وجہ سے اس منت کا پورا کرنا شرعی طور پر واجب نہیں ہے. اگر کسی نے یہ منت پوری نہیں کی تو اس کو گناہ گار نہیں کہیں گے. البتہ بہتر ہے کہ اگر کسی بزرگ کے نام کے لیے کوئی اس طرح کی چیز مانی ہے تو پھر اپنا وہ کام ہو جانے کے بعد وہ کام کر لیا جائے. اگر وہ شرعی منت ہو، وہ منت ایسی ہو کہ جس کے کرنے میں گناہ نہ ہو، شریعت کے کسی کام کی خلاف ورزی نہ ہو، تو پھر اس صورت میں وہ پوری کر لی جائے تاکہ اس کی وجہ سے برکات نصیب ہوں اور محرومی کا سبب نہ ہو. البتہ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ چادر چڑھاؤں گا تو یا بکرا دوں گا یا دیگ دوں گا فلاں مزار پر، تو یہی چیزیں دینا ضروری نہیں ہے. ویسے ہی منت پوری کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں اگر منت پوری بھی کرنی ہے تو یہی چیزیں دینا ضروری نہیں ہے. ان کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے. اور خاص طور پر جب آپ نے مانا ہے کہ بزرگ کے مزار پر چادر چڑھاؤں گا، تو پھر اس صورت میں وہاں چادر چڑھانے سے بہتر ہے کہ آپ وہاں پر کپڑوں کا ایک سوٹ لے جائیں، یا جو ہے وہ عورتوں کا، اسلامی بہنوں کا دوپٹہ لے جائیں، یا کوئی اور اس طرح کا چادر وغیرہ لے جائیں اور وہاں جا کر دعا کر لیں اور ایصال ثواب بزرگوں کے لیے کر لیں، اور وہ کسی غریب، یتیم، بیوہ، بے آسرا عورت کو دے دیں کہ وہ اس کو اوڑھ لے. اسی طرح کپڑوں کا سوٹ ہے تو مرد کا ہے تو کسی مرد کو دے دیا جائے، عورت کا ہے تو کسی عورت کو دے دیا جائے، تو وہ اس کو پہن لیں. تو اس چادر چڑھانے سے زیادہ فائدہ لباس کی صورت میں ہوگا، اور جو ہے وہ جو اسلامی بہن یا مرد یا عورت کو کپڑے پہنائیں گے اس کا زیادہ فائدہ ہوگا. عموماً ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کسی مزار پر چادر چڑھائی جاتی ہے تو وہ چادر وہاں کے مجاوروں کے پاس چلی جاتی ہے، وہ مجاور اس کو اٹھاتے ہیں، باہر بازار میں دوبارہ بیچ دیتے ہیں، اور وہاں سے پھر لوگ خرید کر آ کر وہیں پر مزار پر چڑھا رہے ہوتے ہیں. تو اس کا اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. تو بہتر ہے کہ اس کی جگہ پر ایسی چیز دی جائے کہ جو غرباء تک پہنچے اور ان کو اس کا زیادہ فائدہ ہو. مسعود بن عبدالعزیز، ان کا سوال یہ ہے کہ داڑھی رکھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور داڑھی کاٹنے والے شخص کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ داڑھی ایک مشت تک یعنی 4 انگلیوں کے برابر رکھنا واجب ہے، اور اس سے کٹوانا، کم کرنا یا داڑھی منڈوا دینا یہ ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے. اور اگر کسی نے اپنی داڑھی کٹوا کر حد شرع سے کم کی ہوئی ہے اور اس کی یہ عادت ہے، یا اس نے داڑھی منڈوائی ہے، تو ایسا شخص فاسق معلن ہے، اور فاسق معلن کے پیچھے نماز پڑھنا گناہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، اور اس نماز کا اعادہ کرنا واجب ہے. لہٰذا اگر کسی امام صاحب کی داڑھی حد شرع سے کم ہے تو اس صورت میں اب ان پر واجب ہے کہ وہ اپنی داڑھی پوری کریں اور توبہ بھی کریں. جب توبہ کے آثار ظاہر ہو جائیں تو پھر اس صورت میں اب ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی. اگر توبہ نہیں کرتے، وہ داڑھی کٹواتے ہیں، تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اس صورت میں اگر کوئی ان کو امام بنائے گا تو وہ بھی گناہ گار ہوگا، ان کے پیچھے نماز پڑھنا گناہ ہوگا، اور اس نماز کا لوٹانا واجب ہوگا. محمد آصف اکرام اتاری، سوال یہ ہے کہ کیا چھٹا کلمہ پڑھنے سے کفر سے احتیاطی توبہ ہو جاتی ہے؟ جی، چھٹا کلمہ جو عام طور پر کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہی رد کفر ہیں، یعنی کفر اور شرک کا رد کرنا، یعنی اس سے توبہ کرنا. تو اگر کسی نے یہ کلمہ پڑھ لیا یا اس کا ترجمہ پڑھ لیا اپنی زبان میں، مادری زبان میں یا اردو میں یا کسی بھی زبان میں، تو اس صورت میں اس کی توبہ ہو جائے گی اور تمام گناہوں سے اس کی توبہ ہو جائے گی، اور تجدید ایمان بھی اس کے ساتھ ہو جائے گی. ایک اور سوال ہے کہ مفتی صاحب، اگر شرعی طلاق ہو جائے اور قانونی ابھی ختم نہ ہو تو دوسری جگہ نکاح ہو جائے گا؟ اگر شرعی طور پر طلاق ہو چکی اور عدت بھی پوری ہو چکی تو اس صورت میں دوسری جگہ نکاح کرنا شرعی طور پر جائز ہو جائے گا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ قانوناً اگر یہ جرم بنتا ہوا تو پھر اس صورت میں اس کی وجہ سے وبال بھی آ سکتا ہے. تو بہتر ہے کہ قانونی طور پر بھی اس نکاح کو ختم کروا دیا جائے، اور جو قانونی طریقہ کار ہے اس کو اختیار کر کے اس کے مطابق دوبارہ دوسری جگہ پر نکاح کیا جائے تاکہ قانونی پریشانیوں سے بچا جا سکے. ایک اور سوال محمد آصف، ان کا، کیا اللہ پاک کو اوپر والا کہنا کفر ہے؟ جی، اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جہت، جسم یا مکان کا ثبوت یہ کفر ہے، کہ اللہ تعالیٰ جہت، جسم اور مکان سے پاک ہے. تو اب اس صورت میں اگر اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کسی نے کہا، اور ویسے جس طرح عام محاورتاً کہا جاتا ہے اور حدیث مبارک میں جیسا آیا ہے
تو اس طرح کہہ دیا تو پھر اس صورت میں اب یہ قول تو کفریہ ہوگا لیکن قائل کو کافر نہیں کہیں گے. اور اگر کسی نے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم مانتے ہوئے، مکان مانتے ہوئے یا جہت مانتے ہوئے جو ہے وہ اوپر والا کہہ دیا تو وہ شخص بھی کافر ہوگا، دائرہ ایمان سے خارج ہوگا. اس پر لازم ہوگا کہ وہ اپنے اس فعل سے توبہ کرے، تجدید ایمان کرے، اگر شادی شدہ تھا تو تجدید نکاح بھی کرے، اگر بیعت کہیں پر تھا تو وہ بیعت ٹوٹ چکی، اب دوبارہ تجدید بیعت بھی کرنا لازم ہوگا. اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ جب کہا کہ اوپر والا ہے تو اوپر آسمان پر ہے یا اوپر ہے، تو اس صورت میں دیکھیں کہ ایک جہت بھی مقرر ہو گئی اور پھر اس صورت میں جسم بھی جو ہے وہ ہو گیا اور جو ہے وہ مکان بھی ہو گیا. تو اس صورت میں ایسا جملہ کہنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے. بعض اوقات بچوں کو یہ سکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہہ رہے ہوتے ہیں یا عرش پر کہہ رہے ہوتے ہیں یا آسمان پر کہہ رہے ہوتے ہیں یا اس طرح کے جملے جس سے جو ہے وہ جسم، جہت یا مکان ثابت ہو رہا ہوتا ہے، تو ایسے جملے کہنے کی اجازت نہیں ہے. ہمایوں خان، ان کا سوال یہ ہے کہ زید نے بولا کہ نبیوں کے لیے یہ لفظ بولنا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بھکاری ہیں یہ گالی ہے، اس کی نیت کچھ نہیں، تو کیا یہ گالی ہے یا زید کو توبہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ سائل نے کوئی مزید وضاحت نہیں کی کہ گفتگو کا سیاق و سباق کیا ہے، کس بارے میں گفتگو چل رہی تھی. بیکاری انبیاء کرام کو بیکاری کہنا یہ انبیاء کرام کی سری توہین ہے، ایسا کہنا جائز نہیں ہے. اور اس طرح کے الفاظ جو ہے جس نے کہے اس پر لازم ہے کہ توبہ کرے، تجدید ایمان کرے، تجدید نکاح کرے، تجدید بیعت کرے. انہی کا دوسرا سوال ہے کہ محمد نبی نام رکھنا کیسا، اور اگر کسی نے رکھ لیا تو اس پر کیا حکم عائد ہوگا؟ یہ نام نہیں رکھنا چاہیے. محمد عبد النبی رکھ لیا جائے، محمد کے ساتھ احمد رکھ لیا جائے یا کوئی اور اس طرح کا نام رکھ لیا جائے. محمد نبی نام نہ رکھا جائے. اگر کسی نے رکھ لیا ہے تو اس کو تبدیل کر کے عبد النبی رکھ لیا جائے. محمد آصف اکرام اتاری، یہ گانے کا ایک شعر ہے کہ اے اللہ تو نے قسمت میں رونا کیوں لکھا، اس کے پڑھنے کی شرعی حیثیت؟ اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے اور اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا کفر ہے. اویس احمد، مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کیا عیسائی لوگوں سے کھانا پینا جائز ہے، اور وہ اگر سلام کریں تو جواب میں ہم کیا کہیں؟ اگر عیسائی لوگ جو ان کے ساتھ غیر مسلم کوئی بھی ہیں ان کے ساتھ دوستی رکھنا ناجائز ہے، حرام ہے. ان کے ساتھ ایسا کوئی بھی تعلق رکھنا کہ جو دوستی پر دلالت کرے یہ منع ہے، کہ قرآن پاک میں اس سے صاف طور پر منع کر دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ دوستی رکھنے کی اجازت نہیں ہے. ویسے ان کے کھانا کھانے کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ جو چیز گوشت ہو یا گوشت ملی ہوئی کوئی چیز ہو تو وہ اس وقت تک نہیں کھا سکتے جب تک کہ اس کے بارے میں حلال ہونا یقینی طور پر معلوم نہ ہو. حلال ہونا معلوم کیسے ہوگا؟ کہ یہ پتہ ہو کہ یہ مسلمان نے ذبح کیا ہے یا کسی جو ہے وہ کافر نے، اور جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتا ہے اس نے ذبح کیا ہو، اور وہ اصل اہل کتاب ہو، وہ مجوسیہ یا دہریہ نہ ہو، اس کا اپنی اصل مذہب پر عمل ہو، اس نے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہو اور وہاں اس کے ذبح کرنے سے لے کر آپ تک پہنچنے تک کسی کافر کی کسٹڈی میں نہ گیا ہو، تو پھر اس صورت میں آپ اس کو کھا سکتے ہیں. اور اگر ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر گوشت نہیں ہے، باقی سبزی ہے، دال ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو پھر اس صورت میں وہ کھا سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے اس وقت تک کھا سکتے ہیں کہ جب تک اس کے اندر ناپاک ہونے یا نجس ہونے کا کوئی یقین یا معلوم نہ ہو. اور اگر بہتر یہ ہے کہ ان کے ساتھ کھانے یا ان کے پکے ہوئے کھانے کھانے سے بچا جائے، کہ احتیاط اسی کے اندر ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال مزید ہے کہ جیسے کہ اب ہر کچھ فاصلے پر مساجد بن چکی ہیں، تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نماز جمعہ اجتماعی طور پر ایک ہی جگہ ادا ہونی چاہیے، ہر جگہ نہیں، تو اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. جی، بہتر تو یہ ہے کہ جمعہ جو ہے وہ اس کا مطلب ہی ہے اجتماع اور مسلمانوں کا اکٹھے ہونا، یہ مسلمانوں کی شان و شوکت کے اظہار کا ذریعہ ہے. تو اس صورت میں ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جمعہ ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں زیادہ سے زیادہ مسلمان جمع ہو، تاکہ مسلمانوں کی اور اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہو. لیکن اگر جو ہے وہ ایک شہر ہے اور وہاں پر جمعہ کی تمام شرائط پائی جاتی ہیں، تو وہاں پر اگر لوگ دوسری جگہ جمعہ شروع کرنا چاہتے ہیں کہ ایک جگہ پر لوگوں کے لیے جانا آسان نہیں ہے، مثال کے طور پر 15-20 منٹ آدھا گھنٹے کے فاصلے پر سفر کر کے جانا پڑتا ہے. اب سارے بوڑھے نہیں جا سکتے، بچے نہیں جا سکتے، لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس سواری وغیرہ نہیں ہے اور ان کے لیے جانے میں مشقت ہے، تو اب دور مسجد ہونے کی وجہ سے ان کا جمعہ ہی رہ جاتا ہے.
اور وہ قریب کی مسجد میں جمعہ شروع کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہاں پر جمعہ پڑھنے کی وجہ سے آسانی سے وہاں کے قریب کے تمام لوگ پہنچ جائیں. اور اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے گروپ اور گروہ بنے ہوتے ہیں, برادریوں کے معاملات ہوتے ہیں, اختلافات ہوتے ہیں کہ اگر ایک مسجد میں جمعہ ہوگا تو وہاں کی برادری اور لوگ تو چاہیں گے کہ یہاں جمعہ ہو اور وہاں پر چلے جائیں گے, لیکن دوسری برادری اور دوسرے جو لوگ ہوں گے وہ یہاں آئیں گے نہیں, اور اگر آئیں گے تو لڑائی جھگڑے کا فساد ہوگا, جھگڑا ہوگا, ڈر ہوگا. اور اسی طریقے سے یہاں آئیں گے تو ان کو تانا زنی کی جائے گی یا اس طرح کے اور معاملات ہوں گے. تو بہت ساری ایسی وجوہ ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک جگہ پر ایک شہر میں یا قریب قریب میں دو مسجدوں میں بھی جمعہ شروع کیا جا سکتا ہے. اسی طرح شہر میں عموماً رش بہت زیادہ ہوتی ہے, تعداد مسلمانوں کی بہت زیادہ ہوتی ہے. اب اگر وہاں کسی ایک مسجد میں جمعہ کریں گے تو لوگ پورے نہیں آئیں گے. شہروں میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو مسجدیں جمعہ والی ہیں ہر گلی کے اندر ایک جامع مسجد ہوتی ہے یا قریب قریب موجود ہوتی ہیں. اس کے باوجود جب جمعہ ہو رہا ہوتا ہے, آخری جماعت کا ٹائم ہوتا ہے, تو اس وقت مسجد کے اگر 2 3 4 فلور ہیں وہ بھی فل ہوں گے, مسجد کا گراؤنڈ ہے, مسجد کا صحن ہے, وہ بھی سارا فل ہوگا. اور حتیٰ کہ اگر فنائے مسجد میں جگہ ہے تو ان جگہوں پر اور ان کے چھتوں پر بھی نمازی ہوتے ہیں. اگر وہاں پر باقی مسجدوں سے ہٹا کر ایک مسجد میں جمعہ کر لیا جائے گا تو بہت سارے لوگوں کا جمعہ رہ جائے گا. تو اس طرح کی سچویشن کے اندر, اس طرح کی صورتحال کے اندر وہاں دوسری مسجدوں میں بھی جمعہ شروع کرنے کی اجازت ہوگی. اور اگر اس طرح کی کوئی مجبوری والی بات نہیں ہے, خام خواہ میں لوگ دوسری جگہ پر جمعہ شروع کرنا چاہتے ہیں یا کر لیا ہے, تو پھر اس صورت میں اب ان کو حکمت عملی کے ساتھ سمجھایا جا سکتا ہے کہ جمعہ ایک جگہ پر ہوگا تو زیادہ فائدہ ہوگا. حکمت عملی کے ساتھ وہاں پر ایک جگہ پر جمعہ کیا جا سکتا ہے. محمد سفیان, سوال یہ ہے کہ عورت نے سورہ اخلاص کی ایک مخصوص تعداد پڑھنے کی نیت کی تھی کہ اتنی پڑھ کر اصال ثواب کروں گی. کیا مخصوص ایام میں حمد کی نیت سے سورہ اخلاص پڑھے گی اپنی اس تعداد کو پورا کرنے کے لیے, یہ درست ہوگا؟ سورہ اخلاص اگر لفظ کل چھوڑ کر هو اللہ احد سے اگر آگے بعد میں پڑھنا چاہتی ہیں تو پڑھ سکتی ہیں, لیکن اس کو سورہ اخلاص پڑھنا نہیں کہا جائے گا. تو اگر انہوں نے سورہ اخلاص کی جو مخصوص تعداد مقرر کی ہے وہی پڑھنی ہے تو پھر اس صورت میں مخصوص ایام کے علاوہ اس کو پڑھا جائے, مخصوص ایام کے اندر اس کو نہ پڑھا جائے, اور پڑھنا جائز بھی نہیں ہوگا. اور اگر ویسے پڑھنا چاہتی ہیں سورہ اخلاص تو کل کا لفظ چھوڑ کر باقی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں. اسی طریقے سے باقی جو 3 کل ہیں وہ بھی اگر لفظ کل کو چھوڑ کر باقی پڑھنا چاہیں تو حمد و ثنا کی نیت سے پڑھ سکتی ہیں. راشد بن شریف خلیلی, استاد جی آپ سے سوال ہے کہ سب سے پہلے زکوٰۃ کس نے دی؟ معلومات نہیں ہے اس کے بارے میں. محمد عبداللہ, اسٹیٹ لائف انشورنس کروانا کیسا ہے؟ اسٹیٹ لائف انشورنس, چاہے لائف انشورنس ہو چاہے جنرل انشورنس ہو, مطلقاً ناجائز ہے, حرام ہے, گناہ ہے. جو لائف انشورنس ہے اس کے اندر سود ہے اور ناحق دوسروں کا مال کھانا پایا جاتا ہے, اور جو جنرل انشورنس ہے اس کے اندر جوا ہے اور ناحق مال لوگوں کا کھانا پایا جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ دونوں ناجائز ہے, حرام ہے. اگر کسی نے انشورنس اپنی کروا لی ہے تو فوراً توبہ کرے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگے. امید ہے کہ سچے دل سے اگر معافی مانگے گا, توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا, کہ حدیث مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ سچی توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, کہ اگر گناہ سے کوئی توبہ کر لے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. اور جب وہ رقم واپس لے گا تو جتنی رقم اس نے خود جمع کروائی ہوئی ہے اتنی رقم وہ لے سکتا ہے, اس سے جتنی رقم زائد ہے وہ رقم لے کر بغیر نیت ثواب کے صدقہ کر دے. اور یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ کہے کہ اب ٹھیک ہے میں نے چونکہ انشورنس کروا لی ہے, چند قسطیں دے لی ہیں, تو اب میں انشورنس پوری کر لیتا ہوں, آئندہ توبہ کر لوں گا. توبہ کی امید پر گناہ کو جاری رکھنا ناجائز ہے, حرام ہے, گناہ ہے. بلکہ اس کو فقہا نے بہت سخت فرمایا ہے کہ توبہ کی امید پر کوئی گناہ کر لے, اس امید پر کہ میں بعد میں توبہ کر لوں, بعضوں نے اس کو کفر لکھا ہے, کیونکہ یہ گناہ کو حقیر جاننے والا معاملہ ہے, اور گناہ کو حقیر جاننا کفر ہے. عاطف شیخ اتاری, ان کا سوال یہ ہے کہ سنت مؤکدہ چھوڑنے کی عادت بنا لینا گناہ ہے. عادت سے کیا مراد ہے, کتنی مرتبہ چھوڑے گا تو عادت کہلائے گی؟ یہ تو عرف کے اندر ہی آئے گا, عادت کے اوپر ہی آئے گا, کہ جس کو کہا جائے کہ اب جو ہے وہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو تقریباً 3 دفعہ یا اس سے زائد چھوڑے گا تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ جو ہے عادت کے مطابق ہے.
تو اب جو ہے وہ کتنے دنوں کے بعد چھوڑتا ہے، کتنے عرصے میں چھوڑتا ہے، کتنے معاملات ہیں اس کے، وہ دیکھ کر ہی تو بتایا جا سکتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ پلاٹ خریدتے وقت یہ ذہن تھا کہ اگر اس جگہ آبادی ہوئی تو گھر بنا لوں گا، اگر نہ ہوئی تو بیچ دوں گا، تو کیا اس صورت میں زکوٰۃ لازم ہوگی؟ اگر واقعتاً یہی نیت ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ خلیل احمد نعیمی، سوال یہ ہے کہ اذان سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا کیسا ہے؟ بہتر ہے پڑھ لیا جائے۔ انور جٹ، ان کا سوال ہے کہ فجر کی نماز پڑھ رہا تھا، پہلی رکعت میں قرات سری کی اور پڑھا رہا تھا فجر کی نماز، پہلی رکعت میں قرات سری کی اور سجدہ سہو کیا، اس میں بھی ایک سجدے کے بعد سلام پھیرا، بعد میں ایک سجدہ کیا اور ایک بھول گیا، تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ پوری صورت سمجھ میں نہیں آئی، دوبارہ بتا دیجیے۔ فجر کے فرض پڑھا رہا تھا کہ پہلی رکعت میں قرات سری کی اور سجدہ سہو کیا، سجدہ سہو میں بھی ایک سجدے کے بعد سلام پھیر دیا، بعد میں ایک سجدہ کیا اور ایک بھول گیا، تو اس نماز کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں اگر تو سری قرات کر لی تھی تو اس صورت میں ترک واجب ہو گیا، یعنی پوری قرات ہی سری کر لی پہلی رکعت کی تو ترک واجب ہو گیا، اور یہ چونکہ جان بوجھ کر نہیں ہے، بھول کر ہے، تو پھر اس صورت میں اب آخر میں سجدہ سہو کرنے سے نماز درست ہو جائے گی۔ اور اگر درمیان میں یاد آ گیا تھا اور وہیں سے اس کو جاری رکھا اور نہیں کیا، جہرن نہیں پڑھی، تو پھر اس صورت میں اب وہ نماز دوبارہ پڑھنا لازم ہوگی۔ اور بعد میں جو سجدہ سہو کیا تو پہلے ایک سجدہ کیا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سلام پھیرا درمیان میں، اور پھر دوسرا سجدہ کیا اور پھر اس کے بعد سلام اتحیات پڑھ کر سلام پھیرا، اگر یہی طریقہ کار ہے تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی۔ وقار رضا اتاری، آپ سے سوال عرض ہے کہ امام نماز کے اندر سجدہ تلاوت قرآن کب ادا کرے گا؟ جس وقت اس نے آیت سجدہ پڑھی ہے بہتر طریقہ یہی ہے کہ اسی وقت وہ سجدہ کر لے، اور اگر اس نے آیت سجدہ پڑھی اور اس کے بعد 2-3 آیتوں تک پڑھ لی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ رکوع کرتا ہے 2-3 آیتوں تک، تو پھر اس صورت میں رکوع کے اندر اگر اس نے نیت کر لی تو بھی اس کا سجدہ ہو جائے گا، اور اگر بعد میں جو ہے وہ نماز کا سجدہ کیا اور اسی نماز کے سجدے کے اندر نیت کر لی ہے تو بھی اس کا سجدہ ہو جائے گا، لیکن بہتر ہے کہ اسی وقت یا اس کے 1-2 آیتیں پڑھنے کے بعد وہ سجدہ تلاوت کرے، اور تاکہ مقتدیوں کی بھی نیت شامل ہو جائے اور وہ سجدہ درست ہو جائے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ کھڑے ہو کر 1-2 آیتیں پڑھ کر رکوع کر کے باقی نماز پوری کر لے۔ عاطف شیخ اتاری، ازدواجی تعلق سے پہلے ایک طلاق دی تو کیا عدت ہوگی، اور اگر دوبارہ نکاح کرتے ہیں تو مرد کے پاس کتنی طلاقوں کا اختیار باقی رہے گا؟ دیکھنا یہ ہے کہ رخصتی ہوئی یا نہیں اور خلوت صحیحہ پائی گئی یا نہیں پائی گئی۔ اگر تو خلوت صحیحہ ہی نہیں پائی گئی اور اس سے پہلے ایک طلاق دے دی تو یہ طلاق بائن ہو جائے گی، اس کی وجہ سے نکاح ختم ہو جائے گا، عدت لازم نہیں ہوگی، عورت کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ لیکن اگر خلوت صحیحہ پائی گئی اس کے بعد اس نے ایک طلاق دی ہے تو پھر اس صورت میں یہ طلاق جو ہے وہ اس صورت میں بھی طلاق بائن ہوگی، لیکن اس صورت میں عورت پر عدت لازم ہوگی، عدت کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہے، عدت سے پہلے نکاح نہیں کر سکتی۔ عاطف شیخ اتاری، رکوع اور سجود میں صرف ایک بار تسبیح پڑھنا جائز ہے؟ جی جائز ہے، اگر نماز میں جلدی ہے، نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے یا کوئی اور ایسا شرعی عذر ہے جس کی وجہ سے مختصر نماز کرنا چاہتے ہیں تو ایک ایک تسبیح پڑھ کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن بہتر ہے کہ اگر کوئی عذر شرعی نہ ہو تو بہتر ہے کہ 3 کم از کم تسبیحات پڑھ کر نماز پڑھی جائے، کہ اطمینان اور سکون اور خشوع و خضوع اسی کے اندر ہوتا ہے۔ کامران رضا اتاری، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زلفوں کو شرعی مقدار سے زائد رکھے اور دلیل یہ دے کہ حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ لمبے بال رکھا کرتے تھے اور ان کے بال شرعی مقدار سے زائد تھے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ ہمارے لیے جو حجت ہے، جو دلیل ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا قول اور فعل ہے، اور اسی طرح صحابہ کرام کا قول اور فعل ہمارے لیے حجت ہے۔ اب جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے جو ثابت ہے، صحابہ کرام جو ثابت ہے، وہ یہی ہے کہ جو مرد ہے، مرد کے لیے اتنے بال رکھنا ضروری ہے، اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتا کہ جس سے عورتوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ اگر عورتوں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے تو یہ ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے حدیث مبارک میں ایسے مرد پر لعنت فرمائی ہے کہ جو عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرے، اور ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کریں، تو ایسے بال رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ باقی رہا جہاں تک کہ کسی بزرگ سے یہ ثابت ہے تو وہ ان کا ذاتی فعل ہے، وہ اگر تو مجذوب ہیں
تو مجذوب مرفوع القلم ہے، وہ گناہ گار بھی نہیں ہے کیونکہ اس کا عقل جو ہے اس طریقے سے کام نہیں کر رہا، وہ جذب کی کیفیت میں ہے. تو اب اس صورت میں اس کو کھانے پینے کپڑے پہننے اور باقیوں کا ہی ہوش نہیں ہے. اگر وہ کپڑے نہیں پہنے ہوئے گھوم رہا ہے تو بھی اس کو گناہ نہیں ہے، نمازیں نہیں پڑھ رہا تو بھی گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے کام تو اس کے لیے ہیں جو عقل جس کی سلامت ہے، اور مجذوب کی عقل سلامت نہیں ہے. باقی اگر وہ مجذوب نہیں ہے، سالک ہے، تو پھر اس صورت میں اب اگر کر رہے ہیں تو وہ شرعاً ہی جائز نہیں ہے ان کے لیے. تو اور اگر ان کے لیے کوئی ایسی صورت ہو جیسے کہ مجاہد کے لیے جائز ہے یا کوئی اور ایسی صورت ہوتی ہے، تو پھر اس صورت میں اس کو دلیل بنا کر کسی دوسرے صاحب شرع شخص کو ان کے اس فعل سے دلیل پکڑ کر خلاف شرع یا خلاف سنت کام کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہوگی. تو دیکھیں، ایک طرف ہزاروں بلکہ لاکھوں امت کے اولیاء کرام صلحاء کرام موجود ہیں، تو ان کو دیکھ کر تو عمل پکڑنے کے بجائے اور ان کو دیکھ کر تو کسی سنت پر عمل کرنے کے بجائے کسی ایک شخص کے فعل کو پکڑ کر تو اس کے اوپر عمل کرنے کی تو کوئی بھی اجازت نہیں دے گا. شاذ ہوتا ہے، اس کے فعل کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا. محمد آصف اکرام اتاری: کسی نے ایک عورت کو طلاق دے دی، پھر اس عورت نے کھلا کفر بک دیا، بعد میں اس نے توبہ بھی کر لی، تو کیا اب اسی شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے بغیر کسی دوسری جگہ نکاح کیے؟ کتنی طلاقیں دی تھیں؟ اس کی وضاحت سائل نے بیان نہیں کی. اس کے لیے آپ اس طرح کریں کہ بہتر ہے کہ کسی قریب کے دارالفتاء اہل سنت میں تشریف لے جائیں یا کسی سنی صحیح العقیدہ مفتی صاحب کے پاس تشریف لے جائیں، پوری صورتحال بتا کر معلوم کر لیں. اس طرح کے مسائل میں جو ہے وہ سوالات پوچھنے پڑتے ہیں، ایک صورت متعین کر کے جواب دینا پڑتا ہے. تو اس طرح اگر مگر کر کے اگر بیان کیا جائے گا تو فائدہ مند نہیں رہے گا بلکہ نقصان ہوگا اور درست صورت آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی. قاری محمد شاہ زیب حقانی: مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کیا بسم اللہ شریف کے ذریعے قرآن پاک جو پڑھا جاتا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس میں مین ان کا یہ سوال ہے کہ قرآن پاک میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کا بھی ذکر کیا ہے، تو اوپر بندہ ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، تو اس بارے میں کیا ایسے پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ بعض لوگوں کے اندر یہ رائج ہوتا ہے کہ ان کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، تو وہ بسم اللہ کا ختم کر لیتے ہیں. وہ اس طرح کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ جو ہے وہ قرآن کی سطروں کے اوپر اپنی انگلی پھیر رہے ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ ہر ایک صفحہ پلٹ کر اس کے اوپر جو ہے وہ انگلیاں پھیر رہے ہوتے ہیں اور بسم اللہ شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور جب اس کے اوراق پورے ہو جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں بسم اللہ شریف کا قرآن کا ختم کر لیا ہم نے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بسم اللہ شریف کا ختم نہیں ہے، تو اس کا جو ہے وہ ہم قرآن کا ختم اس کو نہیں کہیں گے. البتہ یہ ضرور ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنا ثواب ہے، قرآن پاک کو دیکھنا ثواب ہے، قرآن پاک کو چھونا ثواب ہے. اب جس شخص نے قرآن پاک کھولا اور قرآن پاک کھول کر باوضو اس کے اوپر جو ہے وہ انگلیاں پھیری، اس کے حروف کو دیکھتا رہا، تو اب اس صورت میں اس کو قرآن پاک چھونے کا ثواب بھی ملے گا اور قرآن پاک کو دیکھنے کا ثواب بھی ملے گا. البتہ اس نے چونکہ صرف بسم اللہ شریف پڑھی ہے، قرآن پاک باقی نہیں پڑھا، تو اس کو قرآن پاک کا ختم کا ثواب نہیں ملے گا. جتنی بسم اللہ شریف پڑھی ہے اس کو انشاءاللہ اس کا ثواب مل جائے گا، لیکن اس کو قرآن کا ختم نہیں کہہ سکتے. گناہ کے کام سے پہلے تسمیہ پڑھنا کیا کفر ہے؟ جو واضح طور پر صریح حرام کام ہے اس پر جان بوجھ کر جو ہے وہ بسم اللہ پڑھنے کو فقہا نے کفر لکھا ہے. اگر کوئی غیر مسلم سلام کرے تو جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ غیر مسلم اگر سلام کرے تو پہلی بات ہے اس کا جواب نہ دیا جائے، اور اگر جواب دیا جائے تو بہتر ہے جو حدیث مبارک میں ارشاد ہوا کہ السلام علی من اتبع الہدی، یہ الفاظ کہہ دیے جائیں. اور اگر نہیں تو جو ہے وہ علیکم، بس اتنے الفاظ کہہ دیے جائیں. اور اگر اس کے میں بھی فتنے کا اندیشہ ہو اور پتہ ہو کہ جو ہے وہ اگر میں ایسے کہوں گا تو جو ہے وہ معاملات بگڑ جائیں گے، فتنہ پڑے گا، تو اور سلام کا جواب دینا ہی ضروری ہو تو وعلیکم السلام کہہ دیا جائے. لیکن اس سے مراد جو ہے وہ اس شخص، وہاں اگر کوئی مسلمان موجود ہیں تو ان کی نیت کر لی جائے، اور اگر وہاں مسلمان موجود نہیں ہیں تو اس شخص کے جو فرشتے ہیں ان کی نیت کر کے وہاں وعلیکم السلام کہہ دیا جائے. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ حق مہر کی مقدار کم سے کم کتنی اور زیادہ سے زیادہ کتنی ہے، اور حق مہر کب ادا کرنا لازم ہوتا ہے؟ حق مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم چاندی ہے، اور اس کی آج کل کے پیمانے کے اعتبار سے اس کی مقدار 7.5 ماشے، 2 تولے 7.5 ماشے چاندی ہے. یہ تقریباً 31 گرام بنتی ہے.
تو 31 گرام چاندی اگر ہوگی تو یہ کم از کم مہر ہوگا. اور زیادہ سے زیادہ مہر کی کوئی مقدار نہیں ہے. اگر پوری دنیا کی دولت اس کا مہر مقرر کر دیا جائے تو یہ بھی مہر ہو جائے گا, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. البتہ مہر وہ ہونا چاہیے کہ جو شوہر کی حالت کو دیکھ کر, اس کے خاندان کو دیکھ کر, زوجہ کی حالت کو دیکھ کر, اس کے خاندان کو دیکھ کر, تو ان کے مطابق معتدل انداز سے جو ہو وہ مہر مقرر کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جو شوہر ادا ہی نہ کر سکے, اور ایسا بھی نہ ہو کہ جو بالکل کم ہو اور عورت کے مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے نہ ہو. تو بہتر ہے کہ دونوں کی حیثیت, دونوں کا مقام, دونوں کا خاندان اور باقی معاملات کو دیکھ کر مہر کو مقرر کیا جائے. اگر کسی نے محمد نبی نام رکھ لیا تو کیا اس کو تجدید ایمان و نکاح وغیرہ کرنا پڑے گا؟ نہیں, تجدید ایمان نہیں کرنا پڑے گا, کفر نہیں کہیں گے. غیر مسلم سے مصافحہ اور معانقہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر مجبوری ہو تو کر سکتے ہیں, اور بہتر ہے کہ ان کے ساتھ مصافحہ اور معانقہ نہ کیا جائے. ایسا تعلق رکھا ہی نہ جائے کہ جو دوستی پر اور موالات پر دلالت کرے. اگر کوئی اللہ کو مخلوق بولے یا بولے کہ اللہ پیدا ہوا ہے تو کیا یہ شرک ہوگا؟ معاذ اللہ, یہ تو کفر ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے, وہ مخلوق نہیں ہے. اگر اس کو مخلوق کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کسی اور کو خالق کہہ رہے ہیں, تو یہ کفر ہے اور صریح کفر ہے. ایسا شخص توبہ کرے, تجدید ایمان کرے, تجدید نکاح کرے. مسجد میں اذان پڑھنے کا کیا شرعی حکم ہے؟ مسجد اذان کے لیے نہیں ہے, مسجد نماز کے لیے ہے. اذان اعلان ہے, تو وہ مسجدیں اس کے لیے نہیں بنی ہیں. تو مسجد سے باہر اذان ہونی چاہیے. میزانہ جس کو کہتے ہیں, جہاں اذان کے لیے الگ سے جگہ مقرر کی جاتی ہے, اس جگہ پر اذان دی جائے, یا اصل مسجد سے باہر فنائے مسجد میں یا خارج مسجد کے اندر اذان دی جائے. مصعب, ایک سوال یہ ہے کہ اگر نماز میں ایسی اعرابی غلطی ہو گئی جس سے معنی فاسد ہوتے ہوں تو کیا نماز فاسد ہو جائے گی؟ جو ہی پڑھا اسی وقت یاد آ گیا تو خود درست کر لیا, یا مقتدی کسی نے لقمہ دے دیا اور امام نے درست کر لیا تو نماز ہو جائے گی. اور اگر اس کو پتہ ہی نہ چلا اور ایسی غلطی کر گیا جس سے معنی فاسد ہو گیا اور کسی نے لقمہ وغیرہ بھی نہ دیا, تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی. اب وہ نماز دوبارہ پڑھنی لازم ہو. ایک سوال یہ ہے کہ اگر نماز فجر کی اذان ہو جائے تو کیا اذان سے پہلے نماز تہجد ادا کی جا سکتی ہے؟ نماز فجر کی اذان ہو جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ فجر کے وقت شروع ہونے کے بعد اذان ہوئی ہے فجر کی, تو اس صورت میں اب جو ہے وہ تہجد کی نماز نہیں ہو سکتی. تہجد کی نماز کا وقت عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد کچھ دیر سو جانے کے بعد سے لے کر, وہاں سے بیدار ہوں تو اس وقت سے لے کر صبح صادق کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہے. تو اب اگر جو ہے وہ صبح صادق کا وقت شروع ہو گیا, اذان ہو گئی, تو اب اس کے بعد تو جو ہے وہ تہجد نہیں پڑھ سکتے. آپ صرف صبح کی سنتیں پڑھ سکتے ہیں اور صبح کے فرض پڑھ سکتے ہیں. اسی سے متعلق سوال, اگر کسی شخص کی کوئی قضا نمازیں باقی ہوں تو تہجد وغیرہ وہ نوافل ادا کر سکتا ہے؟ اگر فرض نمازیں قضا ہو گئی ہوں تو ان کو فجر کے وقت کے اندر اور عصر کے وقت کے اندر قضا کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. عصر میں آخری 20 منٹ جو رہ جاتے ہیں سورج غروب ہونے سے پہلے سے لے کر سورج غروب ہونے تک, اس وقت کے اندر یہ مکروہ وقت ہے, اس کے اندر یہ جو قضا نمازیں ہیں یہ اس وقت میں نہیں پڑھ سکتا. اور جہاں تک جو ہے وہ جس کے ذمہ قضا نمازیں ہوں نوافل پڑھنے کا معاملہ ہے, تو یہ جو تہجد ہے یا اشراق چاشت ہیں یا اوابین کے نوافل ہیں تو یہ وہ پڑھ سکتا ہے. اس کے علاوہ جو عام نوافل ہوتے ہیں اس کی جگہ پر اس پر لازم ہوگا کہ وہ فرض ہی پڑھے. جتنی قضا نمازیں ہیں پہلے وہ پوری کر لیں, جب وہ پوری کر لے گا تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ نوافل وغیرہ عام طور پر پڑھے. مفتی صاحب, جاوید علی بھائی, ان کا سوال ہے کہ میلاد منانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جائز ہے, مستحسن ہے, قابل باعث ثواب ہے, بہت زیادہ جو ہے وہ اجر کا باعث ہے. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو ہے وہ انعامات و اکرامات اور نزول برکات کا سبب ہے, تو بالکل منانا چاہیے. اور اس کے منانے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑی محفل کی جائے, اسپیکر کا انتظام کیا جائے, مائک کا انتظام کیا جائے, ڈیک کا انتظام کیا جائے, اور کھانے پینے کے لیے لنگر کا اہتمام کیا جائے, اور جو ہے وہ لائٹنگ کی جائے, جھنڈے لگائے جائیں, بہت سارا کچھ کیا جائے. یہ چیزیں جو ہے وہ ضروری نہیں ہیں. اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کی نیت سے بیٹھ جاتے ہیں, چند مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایصال ثواب کر دیتے ہیں,
تو یہ بھی محفل میلاد ہے. اسی طرح اگر نوافل پڑھ لیتے ہیں مل کر اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو کر لیتے ہیں تو یہ بھی محفل میلاد ہے. اور اگر مل کر بیٹھتے ہیں قرآن خوانی کر لیتے ہیں, قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں بھیج دیتے ہیں تو یہ بھی محفل میلاد ہے. اور اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے چند محاسن کو بیٹھ کر بیان کر لیتے ہیں, ان کا تذکرہ کر لیتے ہیں, جو بات جس کو یاد ہے وہ بیان کر دیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ دعا وغیرہ کر لیتے ہیں تو یہ بھی محفل میلاد ہے. تو محفل میلاد کسی خاص طریقے کے ساتھ جو ہے مختص نہیں ہے, بلکہ جو بھی ایسا طریقہ شریعت کے خلاف نہ ہو اور باعث ثواب ہو اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے میلاد کی خوشی میں کیا جائے وہ محفل میلاد ہی کہلائے گا. ایک سوال یہ ہے کہ والدین اور اہل خانہ کی رضامندی کے بغیر لڑکا یا لڑکی کا نکاح کرنا, شادی کرنا کیسا ہے؟ اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے. قاری محمد شاہ زیب حقانی, سوال یہ ہے مفتی صاحب اعتجار کسے کہتے ہیں, اس کی تفسیر بیان فرما دیجیے. اعتجار سر کھلا رہے اور سائڈ پہ امامہ یا کوئی چیز رومال وغیرہ باندھا ہوا ہو تو اس کو اعتجار کہتے ہیں کہ درمیان سے سر کے بال کھلے ہوئے ہوں. لیکن اگر درمیان میں ٹوپی سر کے اندر موجود ہے اور سائڈ پہ امامہ پہنا ہوا ہے تو اس کو اعتجار نہیں کہیں گے. جیسے ہمارے سیفی حضرات جو ہے وہ سیفی بھائی پہنتے ہیں تو یہ جو ہے وہ اعتجار نہیں ہوگا. ایک سوال مفتی صاحب یہ ہے کہ اگر بچے کے بدن پر نجاست لگی ہو اور پانی نقصان دیتا ہو, یا بڑے کے بدن پر نجاست لگی ہو, پانی کے ساتھ دھونا اس کے لیے اذیت کا باعث ہو, تو کیا گیلے ٹیشو گیلے کپڑے کے ساتھ بدن کو پاک کیا جا سکتا ہے؟ اس کے پاک کرنے کا طریقہ کار بھی ارشاد فرما دیجیے. جی, گیلے کپڑے اور گیلے ٹیشو سے یہ پاک کیا جا سکتا ہے. اس میں یہ ہے کہ گیلے ٹیشو یا گیلے کپڑے سے اس جسم کو اتنی دفعہ پاک کریں کہ یقین ہو جائے کہ نجاست اتر گئی ہوگی, ظن غالب ہو جائے کہ نجاست ختم ہو چکی ہوگی اور جسم پاک ہو چکا ہوگا. تو اس صورت میں اب اس جسم کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں اور باقی جو پاکی والے احکام ہیں وہ سارے اس کو بھی لاحق ہو جائیں گے. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ آج کل جیسے آن لائن کمپنیاں کام کر رہی ہیں, رقم انویسٹ کر رہے ہیں اور اس میں آپ کو ڈیلی بیسس پر پروفٹ دیا جاتا ہے, تو اس کے حوالے سے مختصراً شرعی رہنمائی فرما دیجیے. اس کے لیے پورا طریقہ کار بتایا جائے کہ کون سی کمپنی ہے, کیا ان کا طریقہ کار ہے, نفع دینے کا ان کا طریقہ کار کیا ہے, رقم انویسٹ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے, ان کا ممبر بننے رکن بننے کا طریقہ کار کیا ہے, اور کتنے عرصے کے لیے یہ ہوگا اور عرصے کے بعد معاہدہ کیسے ختم ہوگا. یہ تمام تفصیلات جب مل جائیں گی تو انشاءاللہ اس کے بارے میں عرض کر دیا جائے گا. کیا یہ بات درست ہے کہ انسان جنت میں جا کر خود اپنے لیے جنت پیدا کرے گا؟ جنت میں جانے کے بعد جنت پیدا کرے گا, یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی. اصل تو یہ ہے کہ اب جنت میں جب چلا گیا تو وہی اس کے لیے جنت ہے. اب جنت میں جانے کے بعد جنت, یہ یا تو کہیں پر آپ نے پڑھا ہے یا سنا ہے یا کوئی اور ایسا محاورہ ہے تو وہ بتا دیجئے, اس کے مطابق انشاءاللہ عرض کر دیا جائے گا. سوال یہ ہے, پہلے بھی سوال ہوا تھا تو اس سے مزید وضاحت ہے کہ اگر منفرد سے ایسی اعرابی غلطی ہوئی جس سے معنی فاسد ہو رہے ہیں اور منفرد کو بعد نماز معلوم ہوا کہ معنی فاسد ہو چکے, تو اب نماز کا کیا حکم ہے؟ دوبارہ پڑھنی پڑے گی. مجھ سے یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا یا رسول اللہ کہنا شرعی طور پر درست نہیں, کیا شرک کے زمرے میں آتا ہے؟ نہیں, ہرگز نہیں آتا کہ یا رسول اللہ یہ کہنا, یا کے ساتھ پکارنا یہ شرک نہیں ہے, جائز ہے بالکل, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. نہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی, ایھا النبی کا مطلب ہے یا ایھا النبی. تو اب وہاں پر نماز کے اندر بیٹھ کر ہم اتحیات کے اندر بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو پکار رہے ہوتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. یہ کہنا کہ یہ شرک ہے یہ شریعت کے خلاف ہے. ایک سوال یہ ہے کہ اگر دوائی کھانی ہو تو سیدھے ہاتھ سے پکڑ کے کھانی چاہیے یا الٹے ہاتھ سے منہ میں ڈالنی چاہیے؟ یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ کوئی بھی چیز کھائیں تو سیدھے ہاتھ سے کھانی چاہیے, سنت ہے. تو اب دوائی بھی کھانی ہے تو وہ سیدھے ہاتھ سے ہی کھائی جائے گی. قربان بھائی کا سوال ہے کہ شادی میں کیا چیز سنت ہے؟ بہت ساری چیزیں سنتیں ہیں, بہت ساری جو ہے وہ خلاف شرع بھی ہیں. اب آپ بتا دیں کہ کس چیز کے بارے میں پوچھنا ہے تو اس کی وضاحت انشاءاللہ کر دی جائے گی. اطہر اشتیاق کیا فرماتے ہیں کہ جیسے لڑکے کے نام کے ساتھ محمد نام کی ترغیب ہے, ویسے بیٹی ہو تو اس کا نام کیا رکھا جائے؟ کیا اس کے نام کے ساتھ بھی محمد لگایا جائے گا؟ کیا اس کی کوئی فضیلت یا کیا کس انداز سے رکھا جائے؟ محمد جو ہے وہ لڑکے کا نام ہے تو یہ لڑکیوں کا نام نہیں ہے. لڑکیوں کا اگر نام رکھنا ہو تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی صاحبزادیوں کے نام رکھے, جیسے فاطمہ نام ہے, زینب نام ہے,
کلثوم نام ہے، رقیہ نام ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے نام ہیں، ان میں سے عائشہ نام بڑا بہترین نام ہے، خدیجہ نام ہے، اور میمونہ نام ہے، ام حبیبہ نام ہے. تو اس طرح کے نام رکھے جائیں. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، والدہ ہیں، حقیقی والدہ ہیں، رضائی والدہ ہیں، اور صحابیات ہیں. تو ان کے ناموں میں سے کسی کے نام پر رکھا جائے نام، تو انشاءاللہ اس نام کی برکات بھی ظاہر ہوں گی، اور اس شخصیت کا فیضان اور اثر بھی ان کے اندر ظاہر ہوگا. مفتی صاحب ایک سوال یہ ہے کہ آؤٹ آف کنٹری اگر بندہ موجود ہو تو نکاح کیسے کریں؟ والدین بھی راضی ہیں، اہل خانہ بھی راضی ہیں، لیکن انسان کا دوسرے شہر میں، دوسرے ملک میں جانا مشکل ہے، تو یوں نکاح کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے آپ قریب کے کسی دارالفتہ میں سے رابطہ کر لیں، یا جو دارالفتہ اہل سنت کے فون نمبرز ہیں ان میں سے کسی نمبر پر کال کر کے معلومات کر لیں. ایک سوال انہی کی طرف سے ہے کہ کیا میلاد منانا بدعت اس کو کہا جائے گا؟ بالکل نہیں، بدعت نہیں کہا جا سکتا. میلاد منانا جائز ہے، مستحب ہے، مستحسن ہے، اچھا ہے، اور باعث ثواب ہے، باعث بہت ساری برکات کے نزول کا باعث ہے. تو یہ ضرور منانا چاہیے، جس طرح کی استطاعت ہو اس طرح کا کم از کم منانا چاہیے. انشاءاللہ اگلے سال، آئندہ سال اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں ملیں گی اور بہتری آئے گی. محمد رمضان التارین کا سوال یہ ہے کہ اگر غسل کرنے کے بعد وضو ٹوٹ جائے تو غسل دوبارہ کرنا ہوگا یا فقط وضو کر لینا کافی ہے؟ غسل کے بعد اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو صرف وضو کرنا پڑے گا، غسل دوبارہ نہیں کرنا پڑے گا. یہ تو ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ غسل کر لیا، اس کے کچھ دیر بعد وہ غسل ٹوٹ جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ اس کے بعد وضو ہی کریں گے، دوبارہ غسل تو نہیں کریں گے. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ عورت مخصوص ایام میں فاتحہ کا کھانا بنا سکتی ہے؟ جی بنا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مزید ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے والد کا انتقال ہو جائے اور ان کے ذمہ قضا نمازیں باقی ہوں تو فدیہ ادا کرنے کی کیا صورت ہوگی؟ ان کی نمازوں کا حساب کر لیا جائے، پوری ان کی زندگی کا حساب کر لیا جائے کہ ان کی زندگی کل کتنی تھی. اس میں سے جو ہے وہ 12 سال اسلامی مہینوں کے اعتبار سے شروع کے نکال لیے جائیں کہ وہ بلوغت سے پہلے کے ہیں، اور اس کے بعد جتنی نمازیں انہوں نے پڑھی ہیں اس کا اندازہ کر لیا جائے کہ انہوں نے فلاں مہینے میں اتنی پڑھی ہوں گی. جیسے رمضان کی پوری نمازیں پڑھی ہوں گی، جمعہ پورے پڑھے ہوں گے، عید پڑھی ہوگی، باقی نمازیں اس طرح وطر پڑھے ہوں گے، باقی ایسے ایسے پڑھے ہوں گی. وہ جتنے سال یا جتنی نمازیں پڑھی ہیں، جیسے مثال کے طور پر یہ ہے کہ آخری زندگی میں انہوں نے نمازیں شروع کر دی تھی، 5 6 10 سال انہوں نے نمازیں پڑھی تھی، اب ان کا حساب الگ کر لیا جائے. جو نمازیں سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے پڑھی تھی وہ الگ کر لی جائیں، باقی جتنی نمازی رہ جائیں ان تمام نمازوں کا فدیہ ادا کر لیا جائے. اور اگر سمجھتے ہیں کہ ان کی نمازوں میں جو ہے وہ قصور تھا، کہ قرات درست نہیں تھی، یا نماز کے فرائض واجبات میں کوتاہی تھی، پورے نہیں تھے، تو اس صورت میں پوری نمازیں جتنی ہیں ان کا فدیہ ادا کر دیا جائے. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد بھی گناہ میں مبتلا ہو جائیں تو اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ کس انداز سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے کہ گناہوں سے آئندہ بھی بچ سکیں؟ سچی توبہ کی جائے اور پکا عزم کیا جائے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا. پھر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کر لی جائے، پھر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کر لی جائے. توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے. نیک اعمال کیے جائیں. جس گناہ میں مبتلا ہیں اس گناہ کا وبال احادیث مبارکہ یا بزرگوں کے اقوال میں جہاں ہو وہ پڑھا جائے، اس کو ذہن میں رکھا جائے، اور اس کے بارے میں جو وعیدات ہیں وہ پڑھی جائیں، تو انشاءاللہ گناہ سے بچنے کا ذہن ہوگا. جس وجہ سے گناہ میں پڑتے ہیں ان اسباب کو ترک کر دیا جائے، اور ایسے اسباب اختیار کیے جائیں کہ جن کی وجہ سے گناہ میں نہ پڑ سکیں. جیسے کہ اگر مثال کے طور پر عموماً ہوتا ہے کہ بری صحبت کی وجہ سے گناہوں کی طرف میلان ہوتا ہے، تو ان برے دوستوں کی صحبت کو اختیار کرنا چھوڑ دیا جائے. کہ ایک مقولہ بھی ہے کہ صحبت صالح تو راہ صالح کند، کہ نیک لوگوں کی صحبت تمہیں نیک کر دیتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت تمہیں برا بنا دیتی ہے. تو اچھے دوستوں کی مجلس اختیار کی جائے، ان کی دوستی اختیار کر لی جائے، تو اس صورت میں اب جو ہے وہ گناہ سے بچنے کا ذہن بنے گا. ایسے لوگوں کی صحبت چھوڑ دی جائے کہ جہاں نیکی کرنے کی کوشش کریں تو بھی نہ کر سکیں، گناہ سے بچنے کی کوشش کریں تو بھی نہ بچ سکیں. اور ایسے لوگوں کی معیت اختیار کر لی جائے کہ جہاں پر اگر گناہ کرنا چاہیں تو نہ کر سکیں، نیکی چھوڑنا چاہیں تو نہ چھوڑ سکیں. تو انشاءاللہ گناہوں سے بچ جائیں گے. اسی طرح اگر موبائل استعمال کرنے سے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے تو موبائل استعمال نہ کریں.
تنہائی میں رہنے سے گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو ایسی تنہائی اختیار نہ کی جائے. اگر کالج یونیورسٹی یا جاب وغیرہ میں جانے کی وجہ سے گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے تو ایسی جگہ کو ترک کر دیا جائے جہاں پر جانے کی وجہ سے گناہ کا اندیشہ ہوتا ہے. بازار مارکیٹ یا ایسی جگہوں پر جانے سے گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے تو ایسی جگہوں میں جانا ختم کر دیا جائے یا ایسے اسباب اختیار کر کے جایا جائے کہ ان اسباب کی وجہ سے وہاں پر گناہ نہ کیا جا سکے. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ چیک کی خرید و فروخت کا کیا حکم ہے؟ کیا چیک بینک میں جمع کروانے پر قبضہ شمار ہوگا یا نہیں؟ اگر نہیں تو دلیل، اگر ہے تو دلیل. سوال میں چیک کی خرید و فروخت کا مقصد بیان نہیں کیا گیا. قبضہ میں اگر رقم آ جاتی ہے، بینک میں اکاؤنٹ میں اگر رقم آ جاتی ہے تو اس کو قبضہ شمار کیا جائے گا کہ یہ بینک اکاؤنٹ اسی کے اپنا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے اس کی جیب میں کوئی چیز آ گئی، یہ ایسے ہی ہے جیسے اس کے پاس کوئی چیز آ گئی کہ اب کوئی اور وہاں سے نکال نہیں سکتا، اب کوئی اور اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا. یہ جب چاہے جس طرح چاہے یہ رقم نکلوا سکتا ہے. تو اکاؤنٹ کے اندر آ جانا یہ قبضہ میں آنا شمار کیا جاتا ہے. سلسلے میں آخری سوال شامل کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن فوت ہونے والا کیا عذاب قبر سے بچ جاتا ہے؟ جی، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ کریم جو جمعہ کے دن فوت ہوتا ہے تو اللہ کریم اس کی بے حساب مغفرت فرما دیتا ہے اور اس کو بے حساب جنت میں داخلہ عطا فرما دیتا ہے. تو بہت اچھی فضیلت ہے. تو ایسا بزرگان دین نے بھی فرمایا کہ جمعہ کے دن جو فوت ہوتا ہے بے حساب اس کی مغفرت ہوتی ہے. تو جو ہے وہ جو جمعہ کو فوت ہو اس کو اس طرح کی فضیلت ملتی ہے. مزید بھی چند سوالات سلسلے میں موجود ہیں لیکن شامل نہیں کر پائے. آپ ان کے لیے بھی کچھ فرما دیجئے. ہم سب کے لیے علم و عمل کی دعا بھی فرما دیجئے. جن کے سوال شامل سلسلہ نہ ہو سکے وہ دل برداشتہ نہ ہوں، وہ سلسلہ دیکھتے رہیں. ہر دوسرے تیسرے دن اسی پیج پر جو ہے وہ سلسلہ ہوتا رہتا ہے. اس کے اندر یہ اپنے سوال پیش کر دیں، انشاءاللہ ان کو جواب دے دیا جائے گا. اور گزشتہ جتنے ہمارے سلسلے ہیں اسی پیج پر اپلوڈ ہوتے ہیں. ان سلسلوں کو اگر دیکھ لیا جائے تو امید ہے کہ آپ کو اپنے سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری دینی شرعی معلومات مل جائیں گی. اور جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے اور ہم سب کے لیے بھی کہ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں عمل میں جو ہے وہ برکتیں نصیب فرمائے، آمین. علم نافع نصیب فرمائے، آمین. دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، ایمان آمین. پر خاتمہ نصیب فرمائے. جب تک زندہ ہیں دین پر، شریعت کے تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دین متین کی مقبول خدمت کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ تعالی علی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.